بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذین احسنوا وتفصیلا لکل شیء وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، یہاں جو ثم ہے، یہ ثم خبروں کی ترتیب کے لیے، جس کو ترتیب ذکری کہتے ہیں، ذکر کے اعتبار سے ترتیب ہے، زمانے کے اعتبار سے ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات نامی کتاب دی گئی تھی وہ قرآن کے نزول سے پہلے دی گئی تھی، اور قرآن کے نزول کا ذکر ما قبل میں ہوا اور بعد میں موسیٰ کی کتاب دینے کا ذکر۔ اس سے مفہوم الٹ جاتا ہے، گویا موسیٰ کو بعد میں کتاب دی گئی اور قرآن پہلے نازل ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ ثم ترتیب اور تراخی کو بتانے کے لیے نہیں ہے، محض عطف کے لیے یا خبر کی ترتیب کے لیے، ذکر کی ترتیب کے ایک ذکر اس کا، ایک ذکر اس کا ہے۔ پھر ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، یعنی تورات نامی کتاب۔ ثم یہ خبروں کی ترتیب کے لیے، ترتیب ذکری کے لیے، ترتیب زمانی کے لیے نہیں ہے، تماماً علی الذین، تام کرتے ہوئے ان لوگوں پر، متعلق نکالا اہل نعمہ، نعمت کو تام مکمل کرتے ہوئے، نعمت دنیاوی اخروی ہر طرح کی نعمت، علی الذین احسنوا، ان لوگوں پر جنہوں نے اس کتاب کو عمدگی کے ساتھ قائم رکھا، یعنی اس کے اوامر کو بجا لائے، منہیات سے رکے، تام مکمل علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے احسن بالقیام بہ، اس کو عمدگی کے ساتھ قائم رکھا، وتفصیلاً، اور تفصیل سے بیان ہر چیز کا، یعنی ہر وہ چیز جس کی احتیاط ضرورت ہو دین کے سلسلے میں، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت کے طور پر دیا، لعلہم، شاید کہ یہ لوگ یعنی بنو اسرائیل، بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھنے والے ہوں، یعنی بعث پر یقین رکھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَهَذَا، یہ یعنی قرآن، کتاب انزلنا، وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتاری، لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں ایک بار کتاب قرآن کو اتار کے لایا گیا، بیت العزہ کے مقام پہ رکھا گیا، پھر تھوڑے تھوڑے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ مبارکن، بابرکت، یعنی اس میں بہت زیادہ خیر، بہت سارے منافع ہیں۔ فتبعوا، سو تم اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، اے مکہ والو، اتباع پیروی بالعمل بما فیہ، اس پر عمل کر کے جو اس کتاب میں۔ واتقوا، اور کفر سے بچو، تقوی کا یہاں تقوی عام مرتبہ مراد ہے،
ایمان لا کر کفر سے بچو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کی جائے، دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت ہو۔ انزلناہ، آگے جو آیت ہے لے اللہ تقولو، یہ متعلق ایک محذوف عبارت سے اس لیے نکالا، وانزلنا، اور ہم نے اتارا اس کو، لے اللہ تقولو، اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہنے لگو۔ یہ جملہ مفعول لہو ہے، یعنی یہ قرآن اتارا اس لیے تاکہ تم کو عذر پیش کرنے کا موقع نہ ملے، تم یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب اتاری گئی دو گروہوں پر، یعنی تورات انجیل نامی کتاب یہود نصارہ پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور چونکہ وہ کتاب ہماری زبان میں نہیں لہذا ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہیں، کاش کہ ہم کو ہماری زبان میں کتاب اتاری جاتی۔ وَإِن، یہ مخففہ من الثقیلہ، اصل میں ان اسم محذوف ہے، اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے سے غافل ہیں، اس لیے لعدم معرفت لہا، ہم اس کو نہیں پہچان پاتے، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، اذ لیست بلغتنا، کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں، وہ تو عبرانی یا سریانی زبان میں، ہم لوگ عربی زبان جانتے، ہم غافل ہیں اس سے، یعنی ہم جانتے نہیں ہیں۔ بہرحال ان لوگوں کی اس حجت اور عذر کو ختم کرنے کے لیے قرآن ان کی زبان میں، عربی زبان میں اتارا گیا، تاکہ وہ قیامت میں اس طرح عذر پیش نہ کر سکے۔ او تقولو، یا تم کہنے لگو، لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی، یہ بھی ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے آیت ہے۔ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان کے مقابلے میں زیادہ ہدایت والے ہوتے، یعنی حق کو زیادہ پانے والے ان کے مقابلے میں۔ کیوں؟ لِجَوْدَةِ أَذْهَانِنَا، ہمارے ذہنوں کے عمدہ ہونے، ہم بڑے دماغی قوت والے ہیں، اس لیے ہم زیادہ اس سے رہنمائی حاصل کرتے حق کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ، تو قرآن نے کہا یقیناً تم پر بینہ آ چکا، یعنی اس طرح بول کر تم عذر پیش نہ کرو یا قیامت میں عذر پیش نہ کر سکو گے، اس لیے کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آگے، بیانی بیان، وضاحت، یہ قرآن ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اس کی اتباع کرے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پس کون ہے، استفہام نفی انکار کے لیے، اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی کوئی نہیں، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاوے، وَصَدَفَ، اور اعراض کرے ان آیات سے، سَنَجْزِي الَّذِينَ، ہم ضرور ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے، سوء العذاب، برے عذاب کا بدلہ، سخت عذاب جو اشد جہنم کا عذاب ہے جو انتہائی شدید ہوگا، بما کانوا یستفون، اس سبب سے کہ یہ لوگ اعراض کرتے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ هل ينظرون، یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے ہیں، یہاں بھی حل استفہام نفی انکار کے معنی میں، کیونکہ آگے اللہ کا قرینہ آ رہا۔ بہرحال مزید کافروں کو خوف دلایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ جھٹلانے والے، مگر اس بات کا تاتیہم، کہ آ جائے ان پر، یاتیہ تاتیہ دونوں ہیں، فرشتے آوے، لقبض ارواحہم، ان کے روحوں کو قبض کرنے کے واسطے۔ چنانچہ حضرت اسرائیل فرشتے روح قبض کرنے، ان کے لیے معاون فرشتے ہوں گے جو کافروں کے پاس عذاب کے فرشتے آویں گے۔ فرماتے ہیں کہ آئیں ان پر فرشتے ان کے روحوں کو قبض کرنے، او یاتی ربک، یا آئے آپ کا رب،
رب کا آنا چونکہ محال ہے، اس لیے کہ آنے کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور یہ رب کے لیے محال، اس وجہ سے یہاں مضاف محذوف ہے۔ او یاتی امر ربی کا، آپ کے رب کا امر آ جائے، یعنی عذاب آ جائے، عذاب مراد ہے امر سے، دنیا میں عذاب ہو جائے۔ او یاتی بعض آیات ربی کی، آپ کے رب کی بعض علامتیں نشانیاں آ جائے، یعنی وہ علامتیں جو قیامت پر دلالت کرتی ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی چھوٹی، آثار قیامت، علامات قیامت، جن میں سے بڑی بڑی نشانیاں جیسے خروج دجال کی نشانی ہے، اسی طرح نزول عیسیٰ کی نشانی ہے، اسی طرح سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے کی نشانی، یاجوج ماجوج کا خروج، یہ سب آ جائیں، وہ علامتیں جو قیامت پر دلالت کر دی۔ یوم یاتی بعض آیات ربی کا، اس دن جس دن کہ آپ کے رب کی بعض آیتیں آ جائیں گی، مثلا سورج کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے لگے۔ لا ينفع نفسا ایمانها، جب ایسا ہونے لگے گا تو کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت جو ایمان لانا ہوگا وہ اضطراری حالت میں عذاب کے مشاہدہ کرنے کے وقت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایمان وہ معتبر ہے جو اختیاری طور پر عذاب کے مشاہدے سے پہلے ہو، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان۔ لم تکن، وہ نفس جس نے کہ پہلے ایمان نہیں لایا، یہ لم تکن آمنت من قبل، یہ پورا جملہ نفس کی صفت ہے، نکرہ ہے، نکرہ کے حکم میں جملہ ہوتا ہے، لہذا یہ ماقبل نکرہ کی صفت ہے۔ یہ نفس ایسا نفس جس نے ایمان کے سلسلے میں کوئی خیر نہیں حاصل کیا، یہ بھی ماقبل پر عطف ہو کر کے یہ بھی صفت ہے، یعنی کوئی ایمان کے سلسلے میں طاعت کا کام نہیں کیا، اب وہ توبہ وغیرہ کرے تو اس کے توبے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ الا تنفع توبتها، یعنی اس کی توبہ اس کو نفع نہیں دے گی، کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہیے انتظار کرو، یہ انتظروا امر تحدید کے طور پر، دھمکی دینے کے لیے، اعملوا ما شئتم کی طرح کہ جو چاہو سو کرو کا انتظار کرو۔ مفعول بہی نکالا احد هذه الاشیاء، ان چیزوں میں سے کسی ایک کا، کہ وہ کب پیش آ جاتی ہے۔ انا منتظرون ذلک، یقیناً ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا دیکھیں کہ وہ کب علامت آتی ہے اور پھر تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک قیامت سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔